السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلا یمسح یدہ حتی یلعقها او یلعقها متفق علیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلبہ طالبات، حدیث کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایا جان لگتے ہیں۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ چچا تھے۔ عربی کے اندر جو لفظ عم بولا جاتا ہے یہ چاچے اور تائے دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، ان کے 10 بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد محترم عبداللہ ہیں وہ سب سے چھوٹے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر صرف 2 تائے یا آپ کہہ لیں 2 چاچے ایمان لے کے آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، اللہ تجھے قرآن کا علم عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا کہ امت کے مفسر قرآن بنے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورت نازل کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ اس سورت کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورت کے نازل ہونے کا مقصد شان نزول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو کمپلیٹ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس بات کی تصدیق ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا جو پیغام ہے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی وفات کا جو وقت ہے وہ قریب آ چکا ہے۔ پھر اسی طرح جب سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، جب یہ سورت نازل ہوئی تب پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس سورت کے نازل ہونے کا مقصد، معنی، مفہوم، شان نزول کیا ہے؟ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر ہے سورت کے اندر کہ آپ کا نام ہمیشہ قائم رہے گا، ہمیشہ آباد رہے گا، آپ کا جو دشمن ہے وہ انشاءاللہ ذلیل و خوار ہوگا۔ آپ دیکھیں جس اذان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے وہ اذان شرعن یا اخلاقاً ادباً ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، وہ اذان ہمارے معاشرے کے اندر قبول ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو نماز ہے، نماز کے اندر جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے نماز قبول ہی نہیں ہے، جب تک دعا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑھا جائے دعا قبول ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تا قیامت آباد رہے گا، لوگوں کی زبانوں پہ رہے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ آج بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور اس وقت بھی ذلیل و خوار تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اکل احدکم طعاما فلا یمسح یدہ، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے
تو اپنے ہاتھوں کو صاف نہ کرے، حتیٰ یلعقھا او یلعقھا، یا ہاتھوں کو چاٹ لے یا کسی کو چٹوا دے۔ اب کتاب الاشربہ صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو ہاتھ صاف نہ کرے، تولیے کے ساتھ ہاتھ صاف نہ کرے یہاں تک کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو چاٹ لے۔ اب شروع اسلام میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس نہ تو تولیے تھے اور نہ ہی ان کے پاس آگ پہ بنا ہوا کھانا تھا۔ تو ان دنوں میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھانا کھاتے تو اپنی انگلیوں کو ہتھیلیوں کے ساتھ صاف کر لیتے یا ہاتھوں کے اوپر مسل لیتے یا پھر اپنی ٹانگوں کے ساتھ ہاتھوں کو صاف کر لیا کرتے تھے، اور اسی وضو کے ساتھ جو ان کا پہلا وضو تھا اسی وضو کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی کہ کھانا کھانے سے قبل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وضو ہوا کرتا تھا۔ ہر وقت وہ وضو میں رہتے ہوں گے، اس وقت بھی ان کا وضو تھا، تو انہیں اسی وضو کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وضو کر لیا کرتے تھے، نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کھانا کھانے سے پہلے وضو ہے تو کھانا کھانے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اونٹ کا گوشت کھایا اور اس کا پہلے وضو تھا، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد اگر وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا صحیح مسلم کے اندر ہی کہ انگلیاں چاٹنی کیوں ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے تمہیں معلوم ہی نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، جب بھی کھانا ڈالیں حسب استطاعت، حسب حاجت، جتنا آپ نے کھانا ہے، جتنا بھی مشروب وغیرہ جو بھی کھانا پینا ہے وہ اسی معیار کے مطابق ڈالیں جو آپ آسانی کے ساتھ کھا پی سکتے ہوں، تاکہ چیز جو ہے وہ ضائع نہ جائے۔ اسی طرح کتاب الاشربہ صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے کھانے کے برتن پیالے وغیرہ کو اچھی طرح صاف کر لیا کرو، اور اگر کوئی لقمہ نیچے گر جائے اس کو شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا بلکہ اس لقمے کو اٹھا کے کھا لیا کرو۔ اب ہمارے اس ماڈرن دور کے اندر زمین کے اوپر کوئی چیز گرتی ہے تو ہم اس کو اٹھا کے کھانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، جبکہ سردار الانبیاء، خطیب الانبیاء، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اس لقمے کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لینا ہے، شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا۔ تو اس ماڈرن معاشرے کے اندر، ماڈرن دور کے اندر میں نے اور آپ نے اس چیز کو اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہے، نکالنا ہے، اس چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ جب بھی نیچے کوئی چیز گرے اس کو صاف کر کے کھا لینا ہے، شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا۔ حتیٰ یلعقھا او یلعقھا، یہاں تک کہ ہاتھ کی انگلیوں کو چاٹ لیں یا کسی کو چٹوا دیں۔ مثال کے طور پر دوست احباب، بہن بھائی، عزیز و قربا کسی بھی مجلس میں بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، آپ کسی بھی بندے کو یا پہلے خود انگلیاں چاٹ لیں، اگر خود نہیں چاٹنا چاہتے تو کسی بھی دوست کو، بھائی کو، بہن کو، کسی بھی عزیز و قربا کو جو اس بات کو کراہت محسوس نہ کرتا ہو، اس بات کی کراہت نہ محسوس کرتا ہو کہ میں انگلیاں کیوں چاٹوں، اگر وہ برا نہیں جانتا تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یلعقھا او یلعقھا، انگلیوں کو چاٹ لیں یا کسی کو چٹوا دیں۔ کھانا جو ہے وہ ضائع نہیں جانے دینا۔ اگر زمین کے اوپر کوئی لقمہ گرتا ہے اس کو بھی اٹھا لیں اور ہاتھوں کی انگلیوں کو صاف کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جو شادی حال کے اندر یا عموماً گھروں کے اندر جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھا کے ہم ٹیشو کے ساتھ ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، تو ٹیشو کا بھی استعمال تب کرنا ہے جب ہم کھانا کھا کے انگلیوں کو چاٹ لیں، اس کے بعد ٹیشو وغیرہ کا استعمال کریں، ہاتھ دھو لیں۔ اگر آپ خود بھی نہیں چاٹنا چاہتے، کسی کو بھی چٹوانا نہیں چاہتے، تو پھر کتاب کے جو مفسر ہیں، کتاب کی جو تفسیر کرنے والے ہیں، حافظ عبدالسلام رکوی رحمہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں پھر آپ کسی بکری یا
भैंस गाय वगैरह को चटवा सकते हैं, तो बिलौला अफजल यही है कि आप खुद चाटें, क्योंकि हम भी अल्लाह ताला की बरकत हासिल करना चाहते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाने के अंदर रखी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मानों में किताब व सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।